الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن ہے۔ جمعۃ المبارک جسے کہ مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس دن ہر حاجت براتی ہے۔ آج کے دن جو کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکتیں ہیں۔ تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کے دن کو کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت اور خصوصیات کے بارے میں ہر چھوٹا بڑا بزرگ ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن قبولیت والی ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو کوئی اس گھڑی میں کوئی بھی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ نے بہت سے جمعۃ المبارک کے وظائف کیے، تو آج جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل لے کر روحانی وظائف چینل حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی ہے۔ آپ جس دعا کو، جس خواہش کو برسوں سے لے کر اپنے دل میں بیٹھے ہیں، جو حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، جس خواہش کو پورا کروانے کے لیے آپ نے دن رات محنت کی ہے، دن رات روئے ہیں، تڑپے ہیں، دعائیں مانگی ہیں، لیکن وہ حاجت ابھی تک آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے، تو آج یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے، لہٰذا جمعۃ المبارک کے دن اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، اور خاص کر کے وہ گھڑی کہ جس میں وہ بندہ کوئی دعا مانگے اور اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام اس چیز کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کبھی بھی کوئی لغو بات نہ بولیں، کوئی بری بات نہ بولیں، کسی کو بد دعا نہ دیں، کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ کریں، کہ جب بندہ کسی کے بارے میں کوئی برا گمان بھی کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو گناہ عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھی دعائیں مانگیں، لوگوں کے بارے میں اچھی نیت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بارے میں بھی ہمیشہ اچھا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں، آپ کی خواہشات پوری ہوں، تو جمعۃ المبارک کے دن جب پانچوں وقت نماز کے بعد دعا مانگیں، کثرت سے مانگیں، اور وہ گھڑی کب ہے؟ وہ عصر کے بعد وہ گھڑی آتی ہے، لہٰذا اس گھڑی میں تو کثرت سے دعا مانگیں، درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ آپ کے گھروں میں پتہ ہونا چاہیے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جب آپ گھر میں ایسا اہتمام کریں گے، ایسا ماحول بنائیں گے، جمعۃ المبارک کے دن ایک خاص دن وہاں پر اس دن ہونا چاہیے، سارے گھر والے ایک دوسرے کو یہ بتلائیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، لہٰذا کوئی لغو بات نہیں کرنی، عبادات کرنی ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے ہیں، تسبیح و تحلیل کرنی ہے، گھر میں ایک اچھا سا ماحول ہوگا تو آپ کی آنے والی نسل بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائے گی، وہ بھی سیکھے گی کہ آج جمعہ کا دن ہے، مومنوں کی عید کا دن ہے، لہٰذا آج کے دن ہم نے ایک الگ سی عبادت کرنی ہے، ایک الگ سا اجر کمانا ہے، ایک الگ سی دعائیں مانگنی ہے، لہٰذا جمعے کے دن کو عام دنوں میں شمار ہرگز نہ کیا کریں۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں جو جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک اونٹ صدقہ کیا، اس کے بعد آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گائے صدقہ کی، اس کے بعد آنے والے کی مثال ایک مینڈھا صدقہ کرنے والے کی سی ہے، اس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی صدقہ کرنے والے کی سی ہے، اور اس کے بعد آنے والے کی مثال انڈا صدقہ کرنے والے کی سی ہے۔ اور جب امام منبر پر آ جائے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بہت ہی پیارے اور خاص بندے ہوتے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں،
درود پاک پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اپنے والدین میں سے اگر کوئی وفات پا گیا ہے تو ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ میری امت کا درود ہر جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون وہ خوش قسمت ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پانا چاہتا ہے۔ آپ لوگ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت پانا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ آج کے دن درود پاک پڑھیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے کہ جو شخص جمعہ کی رات جمعرات کے دن مغرب کے بعد سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے بیت العتیق یعنی کعبہ تک روشنی ہوگی، اور جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک روشنی پیدا ہوتی ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگی، اور ان دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بہت خاص ہے، خاص کر جمعۃ المبارک کے دن کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور کون سی قرآن پاک کی وہ 3 آیات ہیں کہ جس کا آپ آج کے دن ورد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرما لے گا۔ تو غور سے سن لیجئے، نماز ظہر کے بعد سے لے کے نماز مغرب تک اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، یہ وقت ہے۔ اب آپ نے مکمل باوضو جب ہو جانا ہے یا کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے جیسے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، لیکن پاک جگہ ہو، پاک صاف ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح کو ہاتھ میں لے لینا ہے اور اس تسبیح کے دانوں پر آپ نے گنتے جانا ہے۔ پہلے آپ نے اس پر تقریباً 21 دانے الگ کر لینے ہیں 21 ٹائم۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات یہ آپ نے تلاوت کر لینی ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات یہ میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے نوٹ کر دیا ہے۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں، وہ ایک خاص دعا جو آپ کے دل میں چھپی ہے، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، حاجت رکھتے ہیں، پوری ہو جائے، اس دعا کو مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ پاک اس دعا کو ہر حال میں قبول فرمائے گا، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے کی دعائیں قبول کر لو، میرے اس بندے کی وہ حاجت پوری ہونی چاہیے۔ تو بس رب تعالیٰ کن فرمائے گا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا ہے، خود بھی دعا مانگیے، دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہماری دعاؤں میں آپ لوگ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں فوری طور پہ کمنٹ باکس میں آئے میسج کریں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، 20 بار درود پاک پڑھ کے ڈن کا میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔